اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاخیار الاصفیاء الاوصیاء الخلفاء الاولیاء الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ اما بعد قال نبینا الاکرم فی خطبتہ ودعاؤکم فیہ مستجاب فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر و ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری نعمات عطا کیے ہیں، جن کو پیغمبر اسلام وحی کی منہ بولتی زبان نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان تمام کی طرف گفتگو کرنا طول کلام کا باعث بنے گا، اس لیے میں ان میں سے فقط دو اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو بہت زیادہ غور طلب اور فہم و ادراک کے لیے ضروری ہے، اور اس کی طرف خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب۔ تو سامعین گرامی، پیغمبر اسلام نے اس اہم نقطے کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں تمہاری دعائیں تو یقینی ہے کہ قبول ہو جائے، لیکن ہر عمل کے لیے کوئی طور و طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ اس عمل کو اس استجابت دعا تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی خود پیغمبر اسلام میں اسی جملے کے بعد ارشاد فرمایا فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ۔ اب ہم اپنے روزمرہ دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی معزز شخصیت کے ہاں اس کے دربار میں جائے، اس کی درگاہ میں جائے، کس طرح تیاری کر کے جاتے ہیں، صفائی کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، ادب و احترام کے لحاظ سے، اس کے ڈیلنگ کے اعتبار سے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح تیار کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارے اس استجابت دعا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے قلوب پاک ہوں اور تمہاری نیت سچی ہو۔ تو قلوب جو ہمارے دل جو ہے ہر بغض، کینہ اور روحانی بیماریوں سے پاک و صاف ہو، اور عادی نیت اور عادی جو ہے اس کا یہ طریقہ عمل نہ ہو کہ دعا کے لیے، بلکہ سچی نیت کے ساتھ وہ دعا کرے۔ اب دعا کیا ہے، طویل بحث ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ان کی طرف تفصیلی گفتگو کروں کہ دعا شریعت اسلامی میں اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دعا کو مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ دعا شیوہ انبیاء ہے، اولیاء ہے، اوصیاء ہیں۔ دعا سلاح انبیاء کہا گیا ہے، اس لیے
ہمارے 8ویں تاجدار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم انبیاء کے شیوا کو اپنے لیے قرار دو، انبیاء کے سلاح کو اپنے لیے قرار دو۔ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا ما سلاح الانبیاء، تو آپ نے فرمایا الدعا، دعا مخ العبادہ ہے۔ تو ہر عمل اور عبادت، جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت ایسی عبادت ہے جیسے انسان جسم اور اس کا سر رکھتا ہے لیکن اس سر میں اس کے لیے دماغ نہیں ہے، تو وہ انسان افہام و تفہیم اور ادراک نہیں کر سکتا، تو وہ انسان گویا کہ ناقص انسان ہے، ایک چلتا پھرتا لاش کی طرح ایک انسان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تک کہ اس کو انسان ہی نہیں کہا جا سکتا۔ تو جس انسان کا ڈھانچہ ہو، اس کے راس میں، اس کے سر میں دماغ نہ ہو، تو اس انسان کا جس طرح فائدہ نہیں ہے، اسی طرح ہر وہ عمل اور عبادت جس میں دعا نہ ہو، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی، پیغمبر اسلام نے فرمایا نیت صادقہ، تو نیت کا بھی اس میں مرکزی کردار ہے۔ اس میں بہت ساری بحث ہے کہ کون سی نیت کی تعریف، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ نیت، اس لیے اس کے طرف پیغمبر اسلام خود اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المرء خیر من عملہ والمرء علی ما نوی، کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور انسان کے لیے وہی چیز ملے گی جو اس کے نیت میں ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگر اس کی نیت صدق نیت ہو، خالصتاً للہ نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عدم استعداد کے باوجود وہ انسان اگر کوئی خیر عمل یا نیک عمل، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی استطاعت میں نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت المرء خیر من عملہ کہہ کر ہمارے پر اپنی استطاعت کے مطابق گنجائش ہو اور وہ عمل نہ کرے اور نیت پر ڈیپینڈ کر کے رکھے، یہ ایسا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ استطاعت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ وہ خیر عمل اور نیک عمل وہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت اللہ اس کے عدم استطاعت کے باوجود اس کو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کے مطابق جتنا بھی اس نے بڑا سوچا ہے وہ اللہ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے دور میں ایک قزمان نامی شخص تھا، بہت بڑا بہادر، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت سارے جنگوں میں اس نے شرکت کی تھی، بہت فتح یابی اس نے حاصل کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی جنگ سے زخمی ہو کر واپس آیا، تو اصحاب انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر پیغمبر اسلام کے سامنے سب نے کہا کہ یہ قزمان من اہل الجنہ۔ تو پیغمبر اسلام وحی کی منہ بولتی زبان بیٹھے ہوئے کہتے ہیں انہو من اہل النار، قزمان اہل نار میں سے ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جن کا عظیم ساتھی ہے، کتنے جنگوں میں اس نے حصہ لیا ہے، اس کے باوجود پیغمبر اسلام اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل نار میں سے ہے۔ اصحاب متعجب ہوئے، پریشان ہوئے، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تعجب کی بات نہیں، جب یہ آخری سانس لے رہا ہوگا اس وقت تم اس سے جنت کی بشارت دو، تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ اہل جنت میں سے یا اہل نار میں سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، یہ اصحاب جاتے ہیں، جا کر اس سے یہ بشارت دیتے ہیں کہ اے قزمان تجھے جنت بشارت ہو، تو اس وقت اس نے اپنی نیت کو ظاہر کیا کہ اس کا عمل کس نیت پر تھی، تو اس وقت اس نے کہا تمہارا یہ جنت کی بشارت دینا میرے حرمل کی محبت کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حرمل کا وہ عاشق تھا، اس کے عشق کی محبت کو اس جنت پر اس نے جو ہے فوقیت دی۔ معلوم ہو گیا، اصحاب نے دیکھا اور تصدیق کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی، اور سب نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ واقعاً پیغمبر اسلام نے سچ کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
تو نیت اگر اس میں اگر صدق نیت ہو، خلوص نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کرتا ہے، تو اس سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین کسی صحرا میں گزر رہا تھا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک راعی چرواہا ایک شجر کے درخت کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہے اور اس کے بھیڑ بکریاں بھیڑیا چڑھا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا عجیب منظر ہے، وہ راعی کے قریب جا کر اس سے کہتا ہے، تعجبانہ انداز میں اس سے پوچھتا ہے، یا راعی متى اصلح الشاة مع الذئب، کہ کب سے اس بھیڑیا نے بھیڑ بکریوں سے دوستی کی ہے، کب سے انہوں نے ان کے درمیان صلح ہوئی ہے کہ تو اس طرح آرام سے بیٹھ کر جو ہے یہ تمہارے بھیڑ بکریوں کی جو ہے بھیڑیا جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس وقت اس نے عجیب جملہ کہا، شاید وہ معرفت اور معیار کا اس کی معرفت کا معیار اتنا بلند تھا، اس نے یہ جملہ کہا، حینما کان العبد اصلح العبد مع الرب، یہ اس وقت سے ان کے درمیان دوستی ہوئی ہے جب عبد نے اپنے رب سے دوستی کی ہے، جب عبد نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس وقت اللہ اس کا نگہبان بن جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اس کے ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یہی دعا کا جملہ ادا کرتے رہنے چاہیے کہ تاکہ ہماری حراست اللہ کی نگاہ میں رہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان رہے اور ہمیں ہر دنیا کے آفات سے محفوظ رکھے۔ تو آخر میں دعا کروں گا، دفتر قائد ملت کو روز بروز ترقی عنایت فرمائیں، ہمارے قائد محترم قائد محبوب کو ہر بلے آفات، سماوی شر حاسدین، شر دشمن سے انہیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔